السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کے سامنے جو لے کے آئے ہیں وہ نماز کا طریقہ ہے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت فضیلت ہم سب کو پتہ ہے۔ نماز اصل میں ہے کیا وہ بتانا مقصد تھا۔ نماز اصل میں ایک وظیفہ ہے جو سچے دل سے اللہ سے لو لگا کے کی جائے تو ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، ہماری دعائیں ہی کافی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں طریقے کی طرف۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اتنا علم رکھنا ہے اپنے دین کے بارے میں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہماری نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کی شرائط جو نماز سے باہر پائی جاتی ہے۔ یعنی بھی ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز سے کے باہر نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ فرائض کس چیز کو کہتے ہیں؟ نماز کے اندر نماز کے 6 فرائض ہیں۔ اگر فرض ادا نہ ہو تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو فرائض کہتے ہیں۔ نماز کے اندر نماز کے 11 واجبات ہیں۔ اگر نماز میں دھوکے سے واجبات چھوٹ جاتا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ معلومات ہمیں رکھنی ہے۔ ہم واجب چھوڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، نماز توڑ دیتے ہیں۔ ہم سے فرائض دھوکے میں چھوٹ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں۔ فرائض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، قرات کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنے کو فرائض کہتے ہیں۔ کب سجدہ سہو واجب ہے کب نہیں، اس کا علم ہمیں نہیں۔ ہمیں اپنی نماز کی معلومات کرنی ہے۔ اب دیکھیے نماز کا طریقہ۔ جب ہم اللہ کے سامنے وضو کر کے جا نماز بچھا کے اپنی مسجد میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو چیز ہم آپ کو بتائیں گے اس کو ایک بار تو جو ہم بتا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنے دل میں ریمائنڈ کریے گا کہ ہم کتنی تیزی میں دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ تو اپنے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پیار سے، نرمی سے، اے اللہ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اسی چیز کو اگر آپ عربی میں بولیں گے تو کیسے لہجے میں بولیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ اب ہم نے نیت باندھی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہم نیت کرتے ہیں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کی۔ ہاں آنکھ بند کریے، سوچیے ایک نور ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ اب آپ پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ہاں ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سپیڈ ہونی چاہیے۔ آج ہماری سپیڈیں ٹرین پکڑ رہی ہیں، ٹرینوں کو چھو رہی ہیں۔ جیسے ایک چلتی ٹرین کو پکڑنا مشکل ہے، ویسے ہی سپیڈ۔ ان سپیڈوں کو ہمیں کم کرنا ہے۔ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو رٹو طوطا والا ایک گانا سنا رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ تو جانیے، پاک ہے وہ ذات، سبحانک اللہم، پاک ہے وہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اور تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی کوئی تعریف کی جائے، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرے جتنے بھی نام ہیں اللہ وہ بڑی برکت والے۔ اللہ تیرے 99 ناموں میں ہر ایک نام اپنے لیے اندر ایک نئی خوبی سمیٹے، ایک نئی صفت کے ساتھ تو ہمارے سامنے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے تمام نام بہت ہی برکت والے، تجھے جس نام سے پکاریں گے تو سنے گا، تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وتعالی جدک، اللہ تو سب سے بلند ہے۔ اللہ تیری وہ بلندی ہے جہاں تمام بلندیاں جا کے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تیری بلندی کے آگے کوئی بلندی نہیں۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں جس کے
آگے ہم سر جھکائیں. اے اللہ آج ہم اپنی پریشانیوں میں تیرے سامنے آئے ہیں. اے اللہ آج ہم تجھ سے کچھ مانگنے آئے ہیں. اے اللہ کوئی نہیں جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلا کے اپنے دل کی بات کر سکیں. ہم یہ پڑھتے ہیں ثنا میں. اور ذرا ایک بار اپنے ثنا کو سوچیے کہ آپ کتنی تیزی میں, آپ کی سپیڈ کتنی حد تک ہے. یہ دعا ہے, یہ اللہ سے بات ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں؟ اتنی تیزی میں کریں گے تو اللہ کہے گا بول لیے, رٹ لیے, رٹایا تھا استانی نے, ہم سے بات تو کرو میرے بندوں. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نماز شروع کرنے سے پہلے میں پناہ چاہتا ہوں اس مردود سے جو میرے ارد گرد کھڑا ہے, جو میری نمازوں کو اچکنا چاہتا ہے. اللہ جو دنیا کے وسوسے ہمارے دلوں میں لائے گا, اللہ ہماری حفاظت کرنا اس مردود سے. آپ کیوں نہیں کریں گے اللہ؟ کیونکہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ شیطان سے ہماری حفاظت کرنا. جیسے ہم آپ کو تعوذ تسمیہ میں اپنا یہ تعوذ تسمیہ جو ایک دعا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے. آپ تعوذ تسمیہ پڑھیے, دل میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے خیال ہے کیا ہوگا. نماز 5 منٹ لمبی ہو جائے گی نا, نماز 5 منٹ ہم دیر سے اٹھیں گے نا. پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے, تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے. الحمدللہ رب, رب کہتے ہیں پالنے والا. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. رب العالمین جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں نہیں, تو تو پوری کائنات کا پالنے والا ہے. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. مالک یوم الدین, اے اللہ تو مالک ہے اس دن کا جس دن کسی کی نہیں چلے گی, تجھے کوئی خرید نہیں سکتا. اللہ دنیا میں بہت لوگ دل دکھاتے ہیں نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو لے دے کے خرید کے حق انصاف رکوا دیتے نا, اور ہم تڑپ کے رہ جاتے, ہماری طرف کوئی بولتا نہیں ہے. لیکن اللہ تو نہیں بکنے والا, تو اس دن کا مالک ہے جس دن رائے کے برابر بھی اجر ملے. اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں دے گا, برائی ہوں گی تو برائی دے گا. اس دن کسی منتری کی, کسی منسٹر کی, کسی ڈونیشن کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تو اس دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہم کیسے بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ارے بولو تو اپنے رب سے, رب تو بیٹھا ہی ہے تمہارے لبوں کو چومنے کے لیے فرشتے کھڑے رہتے ہیں. میرے بندے جب تو بولتا ہے نا, اللہ کی تعریف کرتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, عین ظاہر ہونا ہے, و نستعین, اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے, اس میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے. یہ سورہ ہر کتاب میں موجود تھی. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. کیا واقعی ہم اپنے اللہ کا اور اس آیت کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں, اپنے شوہر سے سوال کرتے ہیں. بچوں کو کچھ چاہیے تو ماں باپ سے سوال کرتے ہیں. کوئی غم ہے تو دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں. کوئی خوشی پہنچی تو سب سے پہلے اپنے شوہر, اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ سے شیئر کرتے؟ کیوں نہیں کوئی غم پڑتا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی دل کی بات کہتے؟ جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کیوں نہیں اللہ کے آگے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی خوشی سب سے پہلے اس کو شیئر کرتے؟ اور ہم کہتے نماز میں کیا ہے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے آگے میں سر جھکانا ہے. و ایاک نستعین, جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حق ہے سر جھکانے کا, چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم. جب تک ہم اس آیت کو نہیں سمجھیں گے, اس کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بعض لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہاں پہ سواد ہے, اسے پر نکالیے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی.
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، شیطان ہم کو بہکائے نہ، شیطان ہم کو غیروں کے طریقوں پہ نہ چلائے، غیروں کے طریقے پسند آ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ گھسیٹ کے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ مفہوم کم اور اس کی وضاحت زیادہ تھی، یعنی ایک آیت کو اگر کھول کے سمجھو تو بہت وضاحت لی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، شیطان کے راستے سے بچائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا، جو دنیا میں جنہیں تو نے خوشخبری سنائی، اے اللہ جو دنیا میں صالحین ہوئے، ولی بنے، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا، ان کے نقش قدم پہ چلا۔ اے اللہ ہمیں صبر دے، ہمیں نماز کی پابندی دے دے، ہمیں صبر دے دے، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو دنیا میں تباہ و برباد ہوئے، جو شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، اے اللہ فرعون کی طرح نہیں، قارون کی طرح نہیں، ابی بن خلف کے ساتھ نہیں ٹھکانہ کرنا۔ اے اللہ جو دنیا میں رسوا ذلیل و خوار ہوئے، اے اللہ ان کے راستے پہ مت چلانا۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین، آمین کہتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ کہتے ہیں آمین۔ جب ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے نا تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب آپ اسے رٹو طوطے کی طرح کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ثنا کے بعد اور تیز آواز میں پڑھ لیتے، ذرا دل میں ایک بار خیال لائیے نا، آپ نے کیا پڑھا، آپ نے اللہ سے کیا بات کی۔ پھر ہم ایک سورہ لگاتے، کوئی بھی سورہ لگائیے، ہم بائی چانس آپ کو ایک چھوٹی سی سورہ لگا کے بتاتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک اے محمد ہم نے آپ کے لیے جنت میں کوثر بنائی ہے، آپ کا کام ہے صرف اللہ کی تسبیح پڑھنا اور اس کے لیے قربانیاں دینا۔ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ، اس کی تعریف کرنا، اس کے لیے تسبیح بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، وَانْحَرْ اور اس کے لیے قربانیاں دینا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ ہمارے دشمنوں کو جان رہا ہے تو ہمیں پریشانی کی کیا ضرورت؟ ہم تو اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے، وہ ہم سے ہنس کے ملتے ہیں اور دل میں چھری رکھتے ہیں، وہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے لیے سازشیں رچتے ہیں، ہماری برے وقت پہ وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو، تم صرف میرے آگے سجدے کرو، میرا ذکر کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہارے ان دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں۔ اب اسی سورہ کو آپ اپنے انداز میں تیز اسپیڈ میں پڑھ کے دیکھیے، کیا اللہ ایسی نماز سنتا ہے؟ کیا اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی کو آپ تیز، ہم نے تو صرف 3 بار پڑھا، آپ تو 5 بار پڑھیے، 7 بار پڑھیے، 11 بار پڑھیے۔ اللہ کو رکوع اور سجدے بہت پسند ہے، جتنے لمبے رکوع کریے، جتنا دل چاہے لمبے سجدے کریے۔ شیطان کو سب سے زیادہ غصہ لمبے سجدے سے آتا ہے۔ اب آپ اسی کو 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کیا کہا ہم نے اللہ سے؟ کیسی یہ ہماری عبادت ہے؟ اسی لیے نہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہماری عبادت میں اثر؟ کیوں ہم غیروں کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ میرے بچے پہ دم کر دیجئے، آپ ہمیں تعویذ بنا دیجئے، آپ ہمیں وظیفے کر دیجئے؟ کیوں ہم غیروں کا سہارا لیتے ہیں جب اللہ نے ہماری عبادت میں خود اتنی طاقت دی ہے؟ نیت، صرف نیت، اللہ سے دوستی کا تعلق بنانا ہے۔ معلوم کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ تیری ذات بہت پاک ہے، تو بڑا عظمت والا ہے،
اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تو پاک ہے، اور تیری جو ذات ہے بڑی ہی عظمت والی ہے، بڑی عزت والی ہے۔ اللہ ہم تیرے آگے اس لیے سر جھکاتے ہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اب آپ رکوع میں اپنی دعائیں مانگ کے دیکھیے کبھی، جب آپ اللہ کے سجدے کی رکوع کی تسبیح پڑھ لیں اور پھر آنکھ بند کر کے اپنے دل میں جو ہے اس کے لیے دعا مانگیے، تو دشمن سے پریشان ہے یا کوئی غم ستا رہا ہے یا خوشی کے لیے شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ آج سن لے، آج تیرے آگے تیرا بندہ سر جھکائے کھڑا ہے، دل میں دعا مانگیے، یہ نماز ہے، یہ آپ کی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، ہم بولتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ کیا کہا ہم نے اللہ سے؟ کیوں ہم نے اپنی نماز کا کھلواڑ بنا دیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے جس نے اس کی تعریف کی۔ بے شک اللہ تو سننے والا ہے جس نے تیری تعریف کی، جس نے تیرے سامنے عاجزی سے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تو نے اس کی ایک بار میں دعا سنی۔ ہم اپنے اللہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ واقعی اگر ہم نے دل سے تعریف کی ہے اور جو پڑھا ہے تو میری دعا سنے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں، کھڑے ہو کے ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، کسی کے لیے نہیں اللہ، صرف تیرے لیے۔ یہ کہنے کے بعد ہمیں پھر اب سجدے میں جانا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس ارکان کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، یعنی ہمیں کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے جب تک ہم ربنا لک الحمد نہ کہہ لیں۔ جب یہ تسبیح ہم پوری پڑھ لیں گے تب ہم سجدے میں جائیں گے۔ اس ارکان کو قوما کہتے ہیں اور قوما کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ربنا لک الحمد کہتا وہی سجدے میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا ایک واجب چھوٹ گیا اور اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، پر ہم اسے نہیں سمجھتے، ایک عادت سی پڑ گئی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سجدے میں سر بھی رکھ دیا تو بھی حمد نکل ہی گیا۔ ایک ارکان چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو ہم پر فرض ہو گیا، لیکن ہم بالکل علم نہیں ہے، ہم نے کیا ہی نہیں سجدہ سہو۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں آرام سے جا کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے اگر بلند نہ ہوتی تو شیطان کو جنت سے نہ نکالتا ہمارے لیے۔ اگر ہماری عبادتوں میں اللہ اخلاص نہیں تو ہماری دعائیں نہ سنتا، ہماری توبہ قبول نہ کرتا۔ اب آپ سجدے میں جائیے، سجدے میں جا کے خوب دعائیں مانگیے۔ جب دونوں سجدے کر لیجئے تو سر اٹھانے سے پہلے آنکھ بند کریے اور دعائیں مانگیے اللہ سے، پھر سر اٹھائیے۔ پھر وہی چیز کہ ہمیں طریقہ تو بھی بہت بتانا تھا لیکن وقت کا میں، آپ بور ہو جائیں گے ہماری ویڈیو دیکھ کے۔ ہماری ویڈیو میں پرینک نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، ہم گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، گھنٹوں کے فالتو کی موویز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، مذاق کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دین کو پہچاننے کے لیے، اپنے دین کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائیں۔ ابھی وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم آگے اتحیات اور درود شریف کا وتھ ترجمہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج تک کے لیے یہیں تک، آگے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔